بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کی اہلیہ کو القاعدہ ٹیررسٹ یعنی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں گرفتار کیا ہوا اور 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ یعنی عمران خان کو 2025 17 جنوری کو سزا ہوئی۔ آج 19 اپریل ہے اور عمران خان کی کیس کی سماعت پر ایک پیش رفت نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں گھٹیا ترین عدلیہ یعنی یحییٰ آفریدی کی برباد کی گئی عدلیہ ہے اور امین الدین خان کی گھٹیا عدلیہ ہے اور قاضی فیض عیسیٰ کی برباد پھری ہوئی عدالتی نظام ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہاشم ڈوگر 15ویں نمبر پر جج تھا، جس کا نمبر 15ویں نمبر پر دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایک 15ویں نمبر پر جج ہو اور اس کو اٹھا کے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگا گیا۔ اس لیے کیونکہ عامر کیانی یا طارق محمود جہانگیری یا گل جو تھا، جس کو میں یحییٰ آفریدی پارٹ 2 کہتا تھا، جس نے عمران خان کو سزا دلوانے میں عامر فاروق کے ساتھ بہت ہی اچھا کردار ادا کیا تھا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت 22 اپریل کو ہوگی اور یعنی بدھ کے روز اس کیس کی سماعت ہوگی اور عمران خان کی اہلیہ یعنی بشریٰ بی بی کی جو آنکھ کا مسئلہ ہوا ہے، حیران ہے، ہم بھی حیران ہیں کہ عمران خان کی اہلیہ اور ایک جیسی بیماری کیسے لاگو ہو گئی۔ یعنی عمران خان کی آنکھ میں وہی مسئلہ آیا اور بشریٰ بی بی کی آنکھ میں وہی مسئلہ آیا۔ تو عمران خان کی جو قیدی کے قانون ہے، ایک انسان کے جو بنیادی حقوق ہیں، جب بھی وہ قید ہو اس کی فیملی کو وہ جس سے چاہے علاج کرا سکے، لیکن جہاں جنرل فیورٹ امریکہ کے جو معصوم بچیوں کے ساتھ ریپ کرنے والے اور معصوم بچیوں کو قتل عام کرنے والے، اور ایک جگہ پر سیٹلائٹ کے ذریعے دکھایا گیا کہ ایک دفعہ بچیاں بھاگ رہی ہیں، وہاں اکٹھی ہو رہی ہیں، وہاں ٹومو بم گرانے والا اور 160 سے زیادہ معصوم بچیوں کو قتل کرنے والے ٹرمپ کے فیورٹ فیلڈ مارشل یعنی عاصم منیر صاحب نے وہاں عمران خان کو قید کر رکھا۔ عاصم منیر جب آرمی چیف لگنے والا تھا تو 5 دن پہلے وہ ریٹائر ہو چکا تھا اور اس کو ریٹائر ہونے کے بعد اس کی واپس آرمی چیف لگایا گیا اور اس کے بعد 7 دن پھر ریٹائر ہو گیا، پھر اس کے بعد اس کو 5 سال کے لیے مدت توسیع دی گئی ہے۔ نہ اس نے جو وائس آرمی چیف سٹاف ہے وہ لگنے دیا، نہ راکٹ فورس کے چیف لگنے دیا، صرف اپنا تمام نیوی پر، فضائیہ پر تمام کنٹرول حاصل کر لیا۔ پاکستان ایئر فورس نے 5-6 جہاز گرائے اور اس کے بعد عاصم منیر مینڈیٹ جس طرح چوری کیا، پاکستان کی عوام کا ووٹ چوری کیا، اسی طرح مینڈیٹ بھی چوری کر لیا اور ایئر فورس کے کریڈٹ اپنے کھاتے میں ڈال لیا اور فیلڈ مارشل یعنی عاصم منیر بن گیا۔ میں حیران ہوں فیلڈ مارشل کیسے بنتا ہے؟ فیلڈ مارشل تو کوئی جنگ جیتی ہوتی ہے، کوئی زمین جیتی ہوتی ہے۔ ہم نے تو ابھی تک نہ آزاد کشمیر کلایا نہ فلسطین۔ اس لیے امریکہ کا یہ فیورٹ فیلڈ مارشل کیوں ہے؟ اس کے پیچھے 2 وجوہات ہیں۔ جب بھی کوئی فلسطین کے لیے نکلتا اس کو سیدھی گولی ماری گئی، جب کوئی فلسطین کا جھنڈا اٹھاتا کرکٹ گراؤنڈوں میں فوری طور پر اسے اٹھاتا۔ پاکستان میں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم اس پر بھی ولاگ بنائیں گے کہ پاکستان میں میچ اسٹیڈیم اور روڈ اور ہر سڑکیں ہر شے کیوں بند کی جاتی ہے؟ کیا پاکستان کے تو تیل بند نہیں کہ اس کے پیچھے وجہ کیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ عاصم منیر صاحب کی تعریف تو ٹرمپ کرتا ہے لیکن سرمایہ کاری نہیں کرتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ بدھ والے دن پی ٹی آئی کے وکیل اور پاکستان کی عدلیہ، دیکھیے میں اس وقت کہتا ہوں تمام ایم این اے، تمام ایم پی اے، تمام ٹکٹ ہولڈر اسلام آباد میں پہنچیں اور کم سے کم 5 یا 6 ہزار لوگ ضرور پہنچیں۔ عہدیدار عہدہ چھوڑ دیں، اگر مجبوری ہے عہدہ چھوڑ دیں، جس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں نے پریس کانفرنس کی اور استحکام پاکستان بن گئے، پرویز خٹک بن گیا اور بہت سے بن گئے، لیکن چودھری پرویز الہی کو بھی اب آنا ہوگا ورنہ عہدہ چھوڑیں۔ عمران خان صاحب کو بھی سخت ایکشن لینا ہوگا اور سلمان اکرم راجہ سے عہدہ واپس لینا ہوگا، اپنی بہن علیمہ خان کو دے دے سیکرٹری، اور جب تک نہ کہے کہ میں ریحان ہوں، برسٹر گور کو فوری طور پہ عہدہ ختم اور پی ٹی آئی کا عہدہ ختم کر دیں چیئرمین کا اور اپنے ہاتھ میں فیصلہ لیں اور جو حکام ہے وہ اپنے دے دیں
تاکہ بیرسٹر غور جیسے شیطان سے بھی جان چھوٹے۔ دیکھیے، عمران خان کی رہائی، پاکستان کی عوام سڑکوں پر نکلے گی تو تب عدلیہ پر پریشر ہوگا۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ آئے گا یا وہ آ جائے گا، اس کے پیچھے کیا ہے، یہ بات بھی قابل غور ہے۔ MS جانتے ہیں کہ آپ ہر وقت جو ہم آپ کو ویلاگ یا میڈیا ٹاک بتاتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، ہم اکٹھی کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکے۔ آپ اپنی اس پر ضرور رائے دیجیے تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو سکے کہ آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں۔ القادری ٹرسٹ کیس میں عمران خان اور عمران خان کی اہلیہ 1 سال سے زیادہ اس کیس سے ہو چکا ہے، ان میں سزائیں ہو چکی ہیں اور اپیلیں ابھی تک اسلام آباد میں ایک سماعت، ایک ریمارکس نہیں ہے، صرف نوٹس اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ دیکھتے ہیں کہ بدھ والے دن اس کیس پر کیا ہوتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل پر ہیں تاکہ آپ کو وقت پر انفارمیشن ملتی رہے۔ شکریہ۔